بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا دوسرا اور قیمتی عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پہلا عشرہ اولہ رحمت و رحمت کا ہے، اوسطہ مغفرۃ، اور آپ نے فرمایا یہ درمیانی عشرہ کس کا ہے؟ مغفرت کا ہے، گناہوں کی معافی کا ہے، بخشش کا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب سے معاف کروانے کا ہے۔ اس لیے اس میں خوب عبادت اور ریاضت اور مجاہدے میں زور دینا چاہیے، اور عبادت میں سے ظاہر ہے نماز سب سے اہم عبادت ہے، نماز سب سے اہم عبادت ہے، تو اس نماز کے ڈھانچے کی قدر و قیمت ہمارے دل میں ہوگی تو پھر ہم اچھی طرح نماز پڑھنا سیکھ سکیں گے انشاءاللہ، اور وہ پھر ہمیں تراویح میں لطف آئے گا، اور پھر یہ تکبیر اولیٰ ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، اس سب کی قدر و قیمت ہمارے ذہن میں ہوگی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور پاک ارشاد ہے، التکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا۔ فرمایا یہ جو تکبیر اولیٰ کہنے کی نماز شروع کرنے کے لیے، ابھی نماز شروع ہوئی ہے، ابھی نماز پڑھی نہیں، ابھی شروع ہوئی ہے، تو شروع کرتے ہوئے جو تکبیر اولیٰ بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ تکبیر اولیٰ کہنا ثواب کے اعتبار سے ایسے ہے، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قیمتی، صرف ایک تکبیر کی قیمت یہ ہے مسلمان کی، اور رمضان میں تو اور زیادہ قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لکل شیء صفوۃ، ہر ایک چیز کا خلاصہ ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے، لب لباب ہوتا ہے، اور فرمایا کہ پورے ایمان کا خلاصہ کیا ہے، وصفوۃ الایمان الصلاۃ، پورے ایمان کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نماز ہے، پورے ایمان کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ وصفوۃ الصلاۃ التکبیرۃ الاولیٰ، فرمایا پوری نماز کا خلاصہ یہ تکبیر اولیٰ ہے، یہ پہلی تکبیر ہے اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے، ایمان کا بھی خلاصہ جو نماز ہے اس کا بھی یہ خلاصہ ہے۔ گویا جو آدمی تکبیر اولیٰ کہتا ہے وہ پورے ایمان کو کیا کرتا ہے؟ جمع کر لیتا ہے، پورا ایمان ایک دو لفظوں میں جمع ہو جاتا ہے، اور اسی لیے فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا بندہ جب تکبیر اولیٰ کہتا ہے، نماز ابھی شروع کی ہے اور شروع کہتے ہوئے تکبیر اولیٰ کہتا ہے، فرمایا اس کے لیے جنت کے فتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے جنت کے دروازوں کو فوراً کھول دیا جاتا ہے۔ تکبیر اولیٰ ہوئی ہے اور ادھر آسمان کے دروازے اس کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے رب کے درمیان جتنے پردے ہیں سب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب براہ راست یہ اپنے رب ذوالجلال سے ملاقات کر سکتا ہے، ان سے باتیں کر سکتا ہے، دل کی آنکھوں سے ان کا دیدار کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہے، مگر ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، تکبیر اولیٰ نماز میں کہنا کیا ہے جی؟ فرمائیے ذرا کیا ہے؟ ہاتھ چاڑنے فرض ہیں یا تکبیر اولیٰ کہنا فرض ہے؟ اب ہم کیا کرتے ہیں دیکھیے کہ ہم ہاتھ چاہتے ہیں صرف نماز میں، یہ تکبیر اولیٰ زبان سے کہتے بھی ہیں، اکثر و بیشتر ذرا غور فرمائیے، منہ بند ہوتا ہے ایسے، اس کو تکبیر اولیٰ نہیں کہتے ہیں نماز۔ اور اس لیے آپ حضرات سے میں خود نہیں بتاتا کیونکہ یہ مسئلہ آسان ہے، اب خود آپ رہنمائی فرمائیں گے۔ ایک آدمی ہے، ایک نماز کا ثواب یہاں تو 70 کا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، سب کو سعادت عطا فرمائے، حرم مکی میں اللہ تعالیٰ مدینۃ المنورہ لے جائیں سب کو، وہاں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ اس وقت میں ایک نماز کا ثواب 70 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، 70 لاکھ۔ اب یہ وہاں بیت اللہ شریف کے اندر اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے ہیں، اور ایک آدمی جا کر نماز پڑھتا ہے اور یہ فرض پورا نہیں کرتا، صرف ہاتھ چاہتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے نماز شروع کر دیتے ہیں، لمبا قیام ہے، لمبا رکوع ہے، لمبا سجدہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، اس سے بڑی کوئی اور سعادت ہو سکتی ہے؟ تو آپ فرمائیے وہ 3 گھنٹے کی نماز بھی پڑھے اور اس فرض کو ادا نہ کرے تو نماز اس کی ہو جائے گی؟ اسے کچھ ثواب، جہاں 70 لاکھ ہے وہاں اس کو ککھ بھی ملے گا؟ کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا، کیونکہ فرض ہی ادا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اب یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تکبیر اولیٰ جو کہنا ہے
یہ تکبیر اولا مسئلہ میرے خیال میں اس طرح ہے کہ صرف امام کے لیے فرض ہے، اسی طرح ہے، فرمائیے نا کس طرح ہے؟ سب کے لیے فرض ہے۔ کیا ہاتھ چاڑنے فرض ہے؟ تکبیر اولا زبان سے کہنا فرض ہے۔ اس لیے اب خود فیصلہ فرمائیے، اسی لیے تو فرمایا کہ کبھی ایسے بھی ہوگا قرب قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے، لوگ نماز سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے، 40 سال 50 سال اتنا تلا ہوتے رہیں گے، اوپر نیچے ہی ہو کے چلے جائیں گے، لیکن ایک نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا، سب ضائع کیوں ہوگی؟ اسی لیے کہ نماز نہیں سیکھی ہے۔ تو سچ فرمائیے نماز سیکھنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ صرف آ جانا کافی ہے، یہ رمضان میں اس کو بھی سیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس لیے بہت ساری ایسی آپ نے تو شاید دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، میں بہت سارے ساتھیوں کو ایسے دیکھتا بھی رہتا ہوں جہاں بھی ہو تو وہ صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور مقتدی جب ہوتے ہیں تو وہ زبان سے وہ تکبیر اولا نہیں کہتے۔ آپ میں سے شاید سب کہتے ہوں، لیکن کئی ساتھی ایسے ہوتے ہیں، خود اپنا محاسبہ کریں، وہ صرف دلوں نہیں آنا ہے بلکہ زبان سے کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ نکاح کی مجلس ہو رہی ہے، جتنے بے نکاح ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ان کی کف سے جوڑ نصیب فرمائے۔ نکاح کی مجلس ہو رہی ہے اور وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھتے ہیں جی ہاں بھی آپ کو قبول ہے، وہ دلوں کہتا ہے، دلوں کہتا ہے، اندر ہی، زبان سے نہیں کہتا ہاں قبول ہے۔ کیا خیال ہے نکاح ہو جائے گا؟ زبان سے کہنا کیا ہوگا؟ ضروری ہے۔ تو یہاں بھی زبان سے کہنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہاں اتنی بلند آواز نہ ہو کہ پوری مسجد میں غوغا مچ جائے، ہاں یہ ہے، البتہ اپنے کانوں کا آواز ضرور جائے۔ اتنی آواز سے تلفظ کرنا ہر آدمی کے لیے، ہر مقتدی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس کی تکبیر کی آواز اسے خود اپنے کانوں میں آئے۔ اب ذرا مشق کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے، تکبیر اولا آپ کہہ رہے ہیں، کیسے کہیں گے ذرا کہیے، تاکہ اپنے آپ کو بس کیا ہو، آواز ہو۔ اس لیے امام اپنے لیے کہتا ہے، آپ سب حضرات اس لیے اس کا اہتمام فرمائیں گے، تکبیر اولا زبان سے کہنی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ اتنی قابل چیز ہے اور اتنی احترام کے لائق چیز ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ بہتر یہ ایک تکبیر ہے۔ اور پھر بندہ جب قیام کرتا ہے، ابھی نماز شروع ہوئی ہے، ابھی کھڑا ہے،